میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف، اور آج پروگرام رپورٹر میں ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے سیاست کی طاقت اور انصاف کا ترازو، اور انصاف کا ترازو اس کے جو پلڑے ہیں وہ کس طرح سے انصاف مہیا کرنے کے لیے کبھی ایک طرف پہ جھکتے ہیں اور کبھی دوسری طرف، اور لوگ انصاف کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، بہت رسپیکٹیبل پولیٹیشین ہیں، بہت لمبی جد و جہد ہے ان کی جمہوریت کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے کامل علی آغا صاحب، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے۔ اور ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان مونس الہی کے حوالے سے جو کیس ایک چل رہا ہے NICL کا، اس کی کل ہیئرنگ کری ہے، جس میں ظفر قریشی صاحب جن کو حکومت نے سسپینڈ کر دیا اور ان کے خلاف انکوائری کا آرڈر کیا، تمام نوٹیفیکیشنز سپریم کورٹ نے منگوا لیے ہیں۔ ایک طرف حکومت اپنی طاقت کا استعمال کر رہی ہے تو دوسری طرف ایک ایسا شخص جس کو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں کہ وہ ایک ایماندار افسر ہے، اور اس نے تقریباً 1.6 ارب روپے جو آپ کے اور میرے ٹیکسز کے پیسے ہیں وہ ریکور کروائے، وہ عطاب کا شکار ہے۔ کامل علی آغا صاحب، کیوں عطاب کا شکار ہے ایک ایماندار افسر جس کو چیف جسٹس کہتے ہیں وہ ایماندار افسر ہے، اور اسے سسپینڈ کر دیا گیا صرف اس لیے کہ مونس الہی کو بچا دیا جائے؟ دیکھیں جی، مونس الہی کے کیس کے ساتھ اب میرا نہیں خیال کہ کوئی تعلق، جیسے طارق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ اپنی تفتیش مکمل کر لیتا ہے، چلان بھی سبمٹ کر دیا، سارا کچھ ہو گیا، تو خطرہ کس اور کو ہے؟ پھر دیکھنا سنیں، چلان اس نے سبمٹ کر دیا اسے 4 ماہ پہلے، اور جو IO ہے وہ اس کا جو تفتیشی افسر ہے وہ ایک سرور نام کا ایک آفیشل ہے، اس نے عدالت کے اندر پیش ہونا ہے، اور تمام ایویڈنس جتنی مونس الہی کے خلاف 2 مقدمات کے اندر انہوں نے انلسٹ کی تھی اس چلان کے اندر، وہ ساری کی ساری بھگت چکی ہے، اور انہوں نے جو کہنا تھا عدالت کے سامنے عدالت کے روبرو کہہ دیا ہے۔ اب میرا نہیں کوئی، میں تو ایک چھوٹا سا قانون کا طالب علم ہوں، میں فوجداری مقدمات ساری زندگی میں نے کی ہیں، ٹرائل کیسز کی ہیں، میرے علم کے مطابق مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ ظفر قریشی کو اگر کسی جگہ پہ معطل کیا جاتا ہے، کسی جگہ پہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، تو یہ میڈیا کے اندر اور کچھ لوگ یہ تاثر جو ہے وہ کیوں لے رہے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس کی ٹرانسفر کا، اس کی پوسٹنگ کا، اس کی معطلی کا تعلق جو ہے وہ ہماری پارٹی یا مونس الہی سے ہے۔ مخدوم صاحب، کس کو خطرہ ہے ظفر قریشی سے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو نہیں، چلان جو ہے وہ عدالتوں میں سبمٹ ہو گئے ہیں، جتنی انویسٹیگیشنز ہونی تھی FIA کی رپورٹ بھی آ گئی، سپریم کورٹ کو سبمٹ ہو گئی۔ کیا پرائم منسٹر گیلانی صاحب کو خطرہ ہے ظفر قریشی سے، جو اپنے دوست ایاز خان نیازی ہیں ان کو پہلے NICL میں لگاتے ہیں، پھر انہیں چھٹی بھی دیتے ہیں، نائٹ کلب کے مینیجر تھے جن کو لگایا گیا تھا، اس کے بعد گیلانی صاحب کے بیٹے پہ بھی ایلیگیشنز آتی ہیں، تو کیا گیلانی صاحب کو خطرہ ہے ظفر قریشی سے؟ مجھے تو معلوم نہیں جی، ایک بات ہے جو پبلکلی بھی کہی جا رہی ہے، میڈیا میں بھی کہی جا رہی ہے کہ ظفر قریشی صاحب آنیسٹ آفیسر ہیں، اچھی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، اور وہ ہٹانے کا بھی جو طریقہ تھا کہ شاید اگر وہ طریقہ اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے میڈیا کو بیان دے دیا، یہ عجیب سی بات لگ رہی ہے، کیونکہ یہاں اب تمام جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں جو لکھ سکتے ہیں وہ کالم لکھ رہے ہیں، اخباروں میں چھپ رہے ہیں ہر وقت، حالانکہ لکھا ہوا یہی ہے کہ وہ نہیں کر سکتے میڈیا کے اندر اگر گورنمنٹ ملازم ہے، لیکن آج تک کوئی معطل ہوا نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا اس کے وجوہات، میں نہیں جانتا، لیکن میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ اوورآل یہ گورنمنٹ کے لیے مشکلات اور پیدا کرے گی۔ اگر کوئی حقائق کیا ہے وہ چھپے تو نہیں رہیں گے، آج کل کہاں چھپے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں جو طریقہ کار ہٹانے کا اختیار کیا گیا ہے یہ بڑا عجیب ناول ٹائپ کا یہ ہے طریقہ جو ہے، پاکستان میں تو اس طریقے سے اب ہٹانا بند کیا ہوا انہوں نے، اب اگر کیا ہٹایا ہے کوئی جسٹیفیکیشن اس کی ہے، میں اس سے بے خبر ہوں۔ جسٹس طارق محمود صاحب، مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں بڑا ڈیفرنٹ اور انوکھا طریقہ اپنایا گیا، اور اگر کیس کا پورا ریکارڈ دیکھیں
تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جو بھی کام کرنا چاہ رہی ہے اس میں حکومت کسی نہ کسی طریقے سے آکے اسے سیبوٹاج کری. آپ کو میلافائڈی انٹینشنز یا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آ رہا ہے پرائم منسٹر کا؟ دیکھیں اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی اور شاید اس ایشو پر نہیں جانا چاہیے. ہاشمی صاحب کی ایک بات درست ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں 1964 کے ایک رولز تھے لیکن وہ رولز 60s کے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل آپ جیسے انہوں نے فرمایا لوگ کالم بھی لکھتے ہیں, ٹاک شو میں بھی آتے ہیں. حکومت کی کمٹمنٹ ہے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ. گزارش ہے, یہ بڑی اچھی بات کی. تو گزارش یہ ہے کہ اگر مان لیجئے یہ اس کی وائلیشن تھی, ٹھیک ہے بینیفٹ ڈاؤٹ دیتے ہیں, آفٹر آل حکومت نے کیا, میں تو اس کو بینیفٹ ڈاؤٹ. گزارش یہ ہے لیکن جب ایک کیس سپریم کورٹ میں ویسے اتنا ہائی پروفائل ہو چکا ہے اور 2 دن پہلے یہ کام ہوا, میں اگر ان کو مشورہ دیتا اور واقعی کوئی الزام بھی ہوتا, میں وکیل سرکار کی طرف سے جا کے سپریم کورٹ میں درخواست دیتا, جناب یہ آدمی جس کو آپ نے رجسٹرڈ کیا ہے اس کے بارے میں یہ بڑے سیریس ایلیگیشن ہیں, ہم اس کے خلاف پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اختیار ہے, لیکن ہم جو ہے عدالت کے احترام میں آپ کے نوٹس میں لانے چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ان کو کانفیڈنس میں لیا تو ہو بھی زیادہ. اب چھوٹی سی بات, یہ جو آپ نے ٹرانسپیرنسی کی بات کی نا, ایک میں نہ کسی کے خلاف الزام لگا رہا ہوں نہ میں کسی کے حق میں بات کروں. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. آپ ایسے کریں 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک جتنے ٹاک شو ہیں پچھلے 2, 4, 6, 8 سال مہینے میں, دیکھیں پولیٹیشین جو ہے اپنے آپ کو ایکیوز اس سینس میں کریں کہ جس ٹاپک میں بھی چلے جائیں, جہاں پہ نون ہو, کاف ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا دوسرے یا ایون ایم کیو میں اے این پی, بات کہیں سے شروع ہو, یہ تو ایک دوسروں کے خلاف کپڑے اتارتے خود اتار رہے ہیں, بلکہ ڈاکومنٹس لے کر آتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے یہ محل اور تمہارے یہ. معافی چاہتا ہوں, دیکھیں گزارش ہے, یہ کیوں نہیں سمجھ رہے, یہ تو خود اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. ایک عام آدمی جو 7 سے لے کر 12 بجے سوتا ہے, اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں, مختلف پارٹیوں سے سمپیتائزر, وہ تو پھر الٹیمیٹلی جب ان کی محروبیاں بھی ہیں, ان کو کھانے کا بھی کچھ نہیں مل رہا, گورننس نام کی نہیں چیز ہے, وہ تو پھر ہر ایک کی بات میں نے کہ یہ بھی کرپٹ یہ بھی کرپٹ, تو یہ اپنے آپ کو خود ہی سسٹم سے نکال رہے. بھائی خدا سسٹم سے تو نہیں نکال رہے, وہ تو جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں, اپنے آپ کو سارے ایک دوسرے ٹرانسپیرنسی ہے نا اچھی جمہوریت کی, یہ تو خوبصورتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی پھر اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا؟ فال آؤٹ تو اس کا یہ کہ اگر چیزیں سامنے آتی ہیں اس پہ ایکشن ہوتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, صرف گپ شپ لگا کے تو نہیں چلے جاتے. سر دیکھیں نا الٹیمیٹلی کچھ نہیں ہوتا, صرف ٹاک شو کی حد تک. مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں نا حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے نا, نہیں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے نا, مثال کے نواز شریف کے خلاف الزام ہے تو نیب کا ادارہ تمہارے پاس ہے نا, جن کیسوں کی باتیں کھول دو. تو جہاں تک سپریم کورٹ کی بات ہے, یہ دیکھیں خواہ کے لیے انہوں نے ایشو بنا لیا, اگر اس کو نہ چھیڑتے اور اگر کوئی کام کرنے تو طریقے سے کرے. اگر اس طریقے سے معاملہ چلا تو یہ پھر معاملات جو ہے تباہی کی طرف جائیں گے. الٹیمیٹلی جس چیز سے ہم کو اپنے ملک میں ڈر لگتا ہے, میں تو اس بات سے ڈر رہا ہوں. فوزیہ وہاب صاحبہ, ویلکم ٹو پروگرام رپورٹر. آپ سے سوال یہ ہے کہ حکومت کو آخر ظفر قریشی سے خطرہ کیا ہے کہ ایک آفیسر جس کو چیف جسٹس کہتے ہیں وہ ایماندار ہے, اس کو کبھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں, کبھی سسپینڈ کر دیتے ہیں, جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں ان کو ہٹا دیتے ہیں. کیا پرائم منسٹر گیلانی کو خطرہ ہے ظفر قریشی سے؟ میں اس پہ کیا کہہ سکتی ہوں, لیکن اگر کسی ادارے کا جو کہ بیوروکریسی ہے, سول سروسز ہماری ایک بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھنے والی ایک ادارہ سمجھا جاتا ہے, اگر وہاں پر کچھ ڈسپلن سیٹ ہوئے ہیں اور وہ ڈسپلن باقاعدہ ان کے رولز آف بک میں موجود ہے, بک آف رولز میں موجود ہے, تو پھر میں نہیں سمجھتی ہوں اس کی وائلیشن کسی بھی طریقے سے جائز ہے. ظفر قریشی صاحب غالباً انہوں نے ان کی وائلیشن کی ہے, اور میں نے بھی کبھی زندگی میں نہیں سنا ہے کہ کوئی سول سرونٹ ہے, اس کو اگر کوئی نوٹس دیا جاتا ہے یا اس کو کوئی خط بھیجا جاتا ہے تو وہ میڈیا میں نہیں آ سکتا. ہی از ناٹ پبلک پراپرٹی جیسے کہ ہم سیاستدان ہیں. ہمارے جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی ہمیں اس کو پبلک میں لانا پڑتا ہے, لیکن جو سول سرونٹس ہوتے ہیں جب تک ان کو اپنی کیبنٹ سیکریٹریٹ سے پرمیشن نہیں ہے اس وقت تک. فوزیہ وہاب صاحبہ, یہ ساری چیزیں تو سب کو پتہ ہیں, لیکن یہاں پہ ایک میلافائڈی انٹینشنز بھی نظر آ رہی ہیں. پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی پہ الزامات لگ رہے ہیں, اخباروں میں یہ چیزیں آ رہی ہیں, میڈیا رپورٹس میں آ رہی ہیں. جو ایف آئی اے کے افسران ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن کا رخ پرائم منسٹر گیلانی کی طرف جا رہا تھا, کیونکہ ایاز خان نیازی ان کے دوست ہیں جس نائٹ کلب مینیجر کو انہوں نے این آئی سی ایل پہ لگایا, اور اس کے بعد ان کے بیٹے وہ بھی ان کے ساتھ کافی دوستی تھی ان کی, فیس بک پہ بھی ان کی تصویریں موجود ہیں اکٹھے. بھئی ایاز خان نیازی ہو سکتا فیملی فرینڈ ہو, کچھ بھی ہو, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں
وہ رولز کی وائلیشن کریں گے یا ان کو رولز کو سیٹ اسائڈ کر دیں گے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس طرح کی گفتگو کرنے سے آپ ارشد صاحب یو آر نون ٹو بی اے کریڈیبل پرسن، آپ ان باقی اینکرز کی طرح نہ بنیں جو منہ میں آئے وہ بول دیتے ہیں، وہ آپ پلیز نہ کریں۔ آپ ایک ذمہ داری سے بات کریں، آپ نے یہ کہہ دینا کہ جی میلیفائڈ انٹینشن ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے میلیفائڈ انٹینشن کیسے ہو سکتی ہے، مجھے تو یہ کیس ہی سارا کا سارا بوگس نظر آتا ہے، اس کیس کو لوگ جو ہے پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کیس کو وہ ہیڈ لائنز کریٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ظفر قریشی صاحب مجھے یاد ہے اتنی ہی سچ اے لاؤڈ کائنڈ آف اے پرسن۔ فوزیہ وہاب صاحبہ، آپ نے ذکر کیا کہ میلیفائڈ انٹینشنز کا، شاید میں خود ذکر کر رہا ہوں۔ اکرام چودھری صاحب ہمیں فون لائن پہ جوائن کریں۔ اکرام چودھری صاحب، ظفر کیس میں جتنے پرائم منسٹر نے ایکشن لیا، آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور میلیفائڈ انٹینشن نظر آ رہی ہیں؟ جی بالکل واضح ہے، جی بالکل واضح اتحاد ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان چیف ایگزیکٹو ہیں اور چیف ایگزیکٹو 21 اور 22 کے افسران کے حوالے سے ٹرانسفر یا جو بھی انکوائری کوئی بھی سلسلہ ہو اس میں ان کا ایک قانونی اور آئینی کردار ہے۔ تو پرائم منسٹر اپنی انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پولیٹیکل الائز کی انٹرسٹ کو بھی واچ کر رہے ہیں، اور اس صورتحال میں رحمان ملک جو ایف آئی اے کے ہیڈ بھی ہیں اور دیگر اہم لوگ، ان کو باہر شمار نہیں کرتا۔ یہ جو ظفر قریشی کا معطلی ہے، یہ واضح طور پر جہاں آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے وہاں بدنیتی پر مبنی یہ حکم سامنے آ گیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے پاکستان میں مختلف فیصلوں کو جس طرح اعلیٰ عدلیہ کے وائلیٹ کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور آپ کے سامنے ہے نیب کا کیس بھی اور باقی کئی کیسز بھی۔ تو یہ اکرام چودھری صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔